بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا، میں عمر رسیدہ ہو گیا ہوں اور میری موت کا وقت آ چکا ہے، لہٰذا مجھے کوئی خادم دو تاکہ میں اس کو جادو کا علم سکھا سکوں۔ بس اس نے اس کو ایک لڑکا دے دیا اور وہ اس کو جادو کی تعلیم دینے لگا۔ جادوگر اور بادشاہ کے درمیان ایک پادری تھا۔ ایک دن وہ بچہ اس پادری کے پاس چلا گیا اور اس کا کلام سنا۔ اس کا طرز و طریقہ اور کلام اس کو پسند آیا۔ جب وہ پادری کی وجہ سے لیٹ ہو جاتا اور پھر جادوگر کے پاس پہنچتا تو وہ اس کی پٹائی کرتا اور کہتا، کس چیز نے تجھے روکے رکھا؟ اسی طرح جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس پہنچتا تو وہ بھی اس کی پٹائی کرتے اور کہتے، کس چیز نے تجھے روکے رکھا؟ جب اس نے پادری سے یہ شکایت کی تو اس نے کہا، جب جادوگر تجھے سزا دینا چاہے تو یہ کہہ دینا کہ گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب گھر والے سزا دینے لگے تو کہنا کہ جادوگر نے روک لیا تھا۔ بس یہی روٹین جاری رہی۔ ایک دن اس کا گزر ایک بہت بڑے جانور کے پاس سے ہوا۔ اس جانور نے لوگوں کو روکے رکھا تھا، وہ اس سے آگے گزر جانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ اس لڑکے نے کہا، آج مجھے پتہ چل جائے گا کہ پادری کا معاملہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یا جادوگر کا معاملہ۔ بس اس نے پتھر لیا اور کہا، اے اللہ، اگر جادوگر کی بنسبت پادری کا معاملہ تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے قتل کر دے تاکہ لوگ گزر سکیں۔ پھر اس نے وہ پتھر پھینکا اور اس نے تو واقعی جانور کو قتل کر دیا اور لوگ گزر گئے۔ پھر جب اس لڑکے نے پادری کو اس واقعہ کی خبر دی تو اس نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، تو مجھ سے افضل ہے اور ان قریب تجھے آزمایا جائے گا، لیکن اگر تجھ پر آزمائش آ پڑی تو میرا کسی کو نہ بتلانا۔ بس یہ لڑکا پیدائشی اندھوں اور باقی بیماریوں کا علاج کرنے لگا اور ان کو شفا ہونے لگی۔ ایک دن ہوا یوں کہ بادشاہ کا ایک ہم نشین اندھا ہو گیا۔ جب اس نے اس لڑکے کے بارے میں سنا تو وہ بہت زیادہ تحائف لے کر آیا اور اس نے کہا، تو مجھے شفا دے دے اور یہ سب کچھ تیرا ہوگا۔ اس نے کہا، میں تو شفا نہیں دیتا بلکہ اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ اگر تو اس اللہ پر ایمان لے آئے تو میں اس سے دعا کروں گا اور وہ تجھے شفا دے دے گا۔ بس وہ آدمی ایمان لے آئے اور اس لڑکے نے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ پھر وہ ہم نشین بادشاہ کے پاس آیا اور سابقہ روٹین کے مطابق بیٹھنے لگا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، اے فلاں، کس نے تیری نظر لٹائی ہے؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، میں نے؟ اس نے کہا، نہیں بلکہ میرے اور تیرے رب نے، یعنی اللہ پاک نے۔ اس نے کہا، کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ پس بادشاہ نے اس شخص کو سزا دینا شروع کر دی، یہاں تک کہ اس نے اس لڑکے کے بارے میں بتلا دیا۔ پس اس بادشاہ نے اس کو بلا کر بھیجا اور کہا، اے میرے بیٹے، تیرا جادو تو اس حد تک پہنچ چکا ہے، تو اندھوں، پھل بہریوں اور ان بیماریوں کا علاج کرنے لگ گیا ہے۔ اس نے کہا، میں نے کسی کو شفا نہیں دی، صرف اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، یعنی میں؟ اس لڑکے نے کہا، نہیں۔ بادشاہ نے کہا، کون پھر؟ کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا، ہاں، وہ میرا رب ہے اور تیرا بھی ہے اور وہ اللہ ہے۔ بادشاہ نے اس کو سزا دینا شروع کر دی، یہاں تک کہ اس لڑکے نے پادری کے بارے میں بتلا دیا۔ بس اس پادری کو لایا گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، اپنے دین سے پلٹ جا، لیکن اس نے انکار کیا۔ بس اس کے سر کی مانگ یعنی سر کے وسط میں آری رکھ کر چلائی گئی، یہاں تک کہ اس کے جسم کے 2 ٹکڑے گر پڑے۔ پھر بادشاہ نے سابق اندھے سے کہا، تو اپنے دین سے مرتد ہو جا، لیکن اس نے بھی انکار کیا۔ بس اس کے سر کے وسط میں بھی آری رکھ کر چلائی گئی اور اس کے وجود کے 2 ٹکڑے زمین پر گر پڑے۔ پھر بادشاہ نے لڑکے سے کہا، تو اپنے دین سے پلٹ جا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پھر بادشاہ نے اس کو چند افراد کے ساتھ ایک مخصوص پہاڑ کی طرف بھیجا
اور حکم دیا کہ جب تم لوگ اس کی چوٹی پر پہنچ جاؤ تو اس سے پوچھنا، اگر یہ اپنے دین سے پلٹ آئے تو ٹھیک، ورنہ اس کو وہاں سے لڑکا دینا۔ بس وہ اس کو لے گئے اور جب پہاڑ پر چڑھنے لگے تو اس لڑکے نے یہ دعا کی، اے اللہ تو جس چیز کے ساتھ چاہے مجھے کفایت کر۔ بس پہاڑ پر زلزلہ طاری ہو گیا اور وہ سارے کے سارے لڑک پڑے اور مر گئے۔ وہ لڑکا تلاش کرتے کرتے دوبارہ بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے پوچھا، تیرے ساتھیوں کا کیا بنا؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے کفایت کیا ہے۔ پھر بادشاہ نے اس کو ایک جماعت کے ساتھ ایک بڑی کشتی میں بھیجا اور کہا، جب تم سمندر میں گھس جاؤ تو اس سے پوچھنا، اگر یہ اپنے دین سے باز آ جائے تو ٹھیک، ورنہ اس کو غرق کر دینا۔ بس جب وہ سمندر میں گھسے تو اس لڑکے نے کہا، اے اللہ تو جس چیز کے ساتھ چاہتا ہے مجھے اس کے ساتھ ان سے کفایت کر۔ بس وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے اور وہ لڑکا تلاش کرتے کرتے بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے پوچھا، تیرے ساتھیوں کا کیا بنا؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے کفایت کیا ہے۔ پھر اس بچے نے بادشاہ سے کہا، تو اس وقت تک مجھے قتل نہیں کر سکتا جب تک میرے حکم پر عمل نہیں کرے گا۔ اگر تو نے میرے حکم پر عمل کیا تو تب تو مجھے قتل کر سکے گا، ورنہ تو مجھے قتل نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے کہا، وہ کون سا حکم ہے؟ اس نے کہا، تو لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر، پھر مجھے ایک تنے پر سولی چرا، پھر میرے ترکش سے ایک تیر نکال اور کہہ، بسم اللہ رب الغلامی، اللہ کے نام کے جو اس لڑکے کا رب ہے۔ اگر تو یہ طریقہ اپنائے گا تو مجھے قتل کر لے گا۔ بس اس بادشاہ نے ایسے ہی کیا اور تیر کو کمان پر رکھا اور کہا، بسم اللہ رب الغلامی۔ بس وہ تیر اس لڑکے کی کن پٹی پر لگا۔ اس نے اپنا ہاتھ تیر والی جگہ پر رکھا اور فوت ہو گیا۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھ کر کہا، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے ہیں۔ کسی نے بادشاہ سے کہا، کیا تجھے پتہ چل گیا ہے جس چیز سے تو ڈرتا تھا، اللہ کی قسم تو اسی چیز میں پھنس گیا ہے۔ سارے لوگ مومن ہو گئے ہیں۔ بس بادشاہ نے سزا دینے کے لیے حکم دیا کہ جہاں سے گلیاں شروع ہوتی ہیں وہاں کھائیاں کھودی جائیں اور پھر ان میں آگ جلائی جائے۔ پھر اس نے کہا، جو آدمی اپنے اس دین سے مرتد ہو جائے اس کو چھوڑ دو، ورنہ اس کو اسی آگ میں دھکیل دو۔ بس وہ دوڑ کر آتے اور دھکم دھکا ہو کر آگ میں گھس جاتے۔ یہاں تک ایک خاتون اپنے شیخ و بچے کو لے کر آئی اور یوں لگ رہا تھا کہ وہ آگ میں گھسنے سے پیچھے ہٹنا چاہتی ہے، لیکن اس بچے نے کہا، اے میری ماں صبر کر، بے شک تو حق پر ہے۔ سبحان اللہ۔ تحریر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔